الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ربي زدني علما. تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ کئی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری ہم تمام مسلمانوں کے کمزور کندھوں پر ڈالی. وہ ذمہ داری دعوت دین ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام نبی، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا ہم میں سے کوئی ایک ایسا پہلو بتلا سکتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام نہیں کیے؟ جب تک نبی مکہ میں تھے اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. مدینہ میں آئے تب بھی بلائے، بس فرق یہ تھا کہ تب خطوط لکھ کر کے بادشاہوں کو پیغام دیے. سبحان اللہ. اسی دعوت کی وجہ سے، ایک اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے طائف والے پتھروں کی برسات کر دی. کیا نہیں کیے؟ اتنے برسائے، اتنے پتھر برسائے. اللہ اکبر. یہ نبی جن کے پاس 80-90-100 آدمیوں کی طاقت ہے، ان کے پتھروں کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ آج اگر آپ اور میں ہوتے تو مر جاتے، لیکن وہ نبی طاقت والے تھے، اللہ نے طاقت دی تھی. بے ہوش ہوئے. ہوش آیا، فرشتوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، اجازت دیں. ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیں گے، برباد کر دیں گے. میرے اور آپ کے آخری نبی نے کیا جواب دیا؟ رحمت للعالمین ہے، تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہے. جو آج نبی پر انگلی اٹھاتے ہیں ان سے گزارش ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب رحمت للعالمین پڑھ لیں. وہ رحمت للعالمین جواب دیتے ہیں نہیں، انہیں کچھ مت کرنا. یہ نہیں تو کیا ان کے بعد جو ان کی نسل آئے گی وہ تو ایمان لائے گی. یہ دعوت ہے، یہ دعوت کا جذبہ ہے. سبحان اللہ. تو آج کا جو ٹاپک ہے مسجد مظہر و رخسانہ اہل حدیث میں یہی ٹاپک پر ہے کہ ہماری آج کی ذمہ داری دعوت ہی کیوں. بہت سی ذمہ داریاں انکار نہیں ہے، لیکن دعوت سر فہرست ہے. سب سے پہلے دلیل نقصان سے نکلنے کے لیے. آج انسان خاص کر مسلمان انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر نقصان میں ہے، نہیں ہے؟ چاہے وہ بھارت کا ہو چاہے ادر کنٹری کا، نقصان میں ہے. اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا
والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری قیامت کے قریب پیدا ہونے والے انسان تک سب کے سب نقصان میں ہیں. لیکن اللہ نے تفریق کی ہے، الگ الگ کیا ہے. 4 کوالٹیز جس کے پاس ہوں گے اس کے علاوہ سب نقصان میں ہیں. نمبر 1، آمنو، ایمان لائے. اللہ، سوائے ان لوگوں کے، یہ لفظ اللہ حرف استثناء ہے، نحو کی زبان میں چھلنے کا کام کرتا ہے. اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، حق کی طرف دعوت دے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرے. نقصان میں ہے آج مسلمان. اگر مسلمان اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، ہم الحمدللہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے جو غائب والی چیزیں بتلائی ایمان لائے ہیں، علم کے بلبوتے پر عمل صالح بھی کر رہے ہیں. عمل صالح وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی دے دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہی عمل صالح ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز عمل صالح نہیں ہو سکتی. تیسرے پر کیا ہم عمل کر رہے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی طرف دعوت دیں. کہ ہمارا عمل ہے، سوچے غور کریں. آج مسلمانوں کے نقصان میں ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان دعوت نہیں دے رہے. بھئی ایسا کیسا بول رہے بھئی آپ؟ صحابہ اکرام کی زندگیاں اپنے سامنے رکھو. وہ صحابہ جو غیر تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ایمان لائے، مسلمان ہوئے. جب یہ دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے ایسی برکتیں دی، ایسی رحمتیں نازل کی کہ اس دور کے سپر پاور، چاہے وہ رومن امپائر ہو، چاہے وہ پرشین امپائر ہو، صحابہ کے قدموں تلے تھے. وجہ کیا تھی؟ قرآن، حدیث، نبی کے راستے کے ساتھ ساتھ دعوت. دوسری وجہ دیکھتے ہیں کہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ تمام انبیاء کا راستہ ہے. تمام انبیاء نے جو سب سے پہلی بات کی یا سب سے پہلا کام کیا، یہ انبیاء کو اللہ نے جو بھیجا وہ صرف اور صرف دعوت تھا. پہلا کام دعوت تھا. دوسرے کام تھے، دوسری ذمہ داریاں تھی، لیکن تمام ذمہ داریوں پر سب سے پہلی ذمہ داری دعوت تھی. اچھا دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق کے ہم نے، یقیناً ہم نے، بے شک ہم نے ہر قوم کی طرف ایک رسول کو بھیجا. وہ جا کر کے کہتے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے علاوہ پیر ہو، فقیر ہو، درخت ہو، حجر ہو، شجر ہو، جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ اگر ملا دیے طاغوت ہو جائے گا. طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر نبی یہ کہنے کے لیے آئے. یہ بات آل راؤنڈر صحیح تھی، بتلاتے چلے جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء کا نام لے لے کر کے بتلایا. نوح علیہ السلام کی بات آئی سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. قوم نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. پہلا پیغام. حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کئی گناہ تھے، لیکن کسی گناہ کا ذکر نہیں آ رہا، صرف توحید کا ذکر آ رہا. نوح علیہ السلام توحید کی طرف بلائے، نوح علیہ السلام بلائے ایک اللہ کی طرف بلائے. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، لیکن شعیب علیہ السلام سورہ ہود ہو یا سورہ اعراف ہو، شروعات ہو رہی ہے تو دعوت سے شروع ہو رہی ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. دعوت کا کام کیا. صالح علیہ السلام ہو یا ہود علیہ السلام ہو، ان کا بھی جو رکوع شروع ہوتا ہے اسی بات سے ہو رہا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات، دعوت اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں نا، اللہ کے رسول کے راستے پر چل رہے ہیں نا. اللہ کے رسول کا راستہ کیا تھا؟ چاہے وہ مکہ لے لیں، چاہے وہ مدینہ لے لیں، اللہ کی طرف بلانا تھا، ایک اللہ کی طرف بلانا تھا. حقوق اللہ، حقوق العباد کو واضح کر کے بتلانا تھا. حقوق اللہ میں شہادت دینا، دعوت دینا ہے. دلیل کیا ہے؟ سورہ یوسف اٹھائیے، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل هذه سبیلی
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے کہیے، قل آپ کہیے نا، کیا ہادی سبیلی یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کسی اور کی طرف نہیں، پیر بابا ملا مرشد کی طرف نہیں، پتھروں کی عبادت کی طرف نہیں، کسی کی طرف نہیں. بلاتا ہوں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مکمل دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے. انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. نبی کے راستے کو اپناؤ، آؤ ایک اللہ کی طرف بلاؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک اللہ کی طرف بلایا ہے. یہ تیسری بات ہے کہ آج دعوت کا کام اس لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. حاضرین کرام، مسائل مشکلات کا حل بھی دعوت کا کام ہے. اچھا، مصیبتوں سے نجات بھی مجموعی طور پر. ہاں، بنی اسرائیل کو آپ سامنے رکھے، فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے لفظ ذبح استعمال کیا ہے، یذبحون ابناءہم، وہ ان کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے. ذبح جان بوجھ کے ہی تو کرتے ہیں نا، انجانے میں تو ذبح نہیں ہوتا بچوں کو. لیکن اللہ کا عذاب آیا نہیں آیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب داعی بن کر کے آئے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، فرعون سرکشی پر اتر آیا ہے، اسے سمجھائیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میری زبان کا مسئلہ ہے، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی پارٹنر بنا دیجیے، داعی بنا دیجیے، ایک نبی بنا دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی بنا دیا، چلو آپ کے ساتھ اب یہ بھی ہے. اور کہا اللہ رب العالمین نے دونوں کو، اذهبا الى فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ یہ سرکشی پر اتر آیا ہے. اللہ اکبر. پھر جا کے کیسا کرنا ہے؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب اس سے بات کرو تو بڑے نرم انداز میں بات کرو تاکہ وہ ہدایت والا تو ہو جائے. دعوت کے طریقے میں نرمی بھی بتلا دی اللہ رب العالمین. اس سے بڑی بات چاہیے؟ ظالم کے پاس بھیج رہے ہیں تو دو نبیوں کو بھیج رہے ہیں داعی بنا کر کے، اور گئے بھی تو ایسے ہی ہوا. جب یہ بات نہیں مانا اور موسیٰ کی قوم کے پیچھے پڑ گیا تب اس کو عذاب آیا. جب بچوں کو ذبح کر رہا تھا تبھی کیوں نہیں آیا عذاب؟ غور کیجئے، سوچئے. کیونکہ ابھی وہاں حجت قائم نہیں ہوئی تھی. آج بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم حجت قائم کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہم حجت قائم کریں، تب دیکھیے اللہ رب العالمین غیروں پر کیا کیا کرے گا. ہم کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، پھر کیسے اللہ کیوں ساتھ نہیں دے رہا؟ بھئی اللہ جو راستہ بتلائے پہلے اس پر تو چلیں گے نا. حاضرین کرام، مسلمانوں کی ذمہ داری اس لیے ضروری ہے کہ تمام معاملات سے پہلے توحید ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے، کہا کہ ہمیں خواب پڑھا ہے، خواب کی تعبیر بتاؤ. یوسف علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ خواب کی تعبیر بتلائیں؟ نہیں. کیا کہا؟ اللہ نے جو علم دیا ہے پہلے میں وہ بتلاؤں گا، پھر آپ کا معاملہ ہوگا. کھانا آنے سے پہلے بتلاؤں گا. کیا ہے؟ کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، تھوڑا بتلاؤ تو صحیح، کیا مختلف الگ الگ خدائیں بہتر ہے یا پھر ایک اللہ جو قہار ہے؟ بتلاؤ تو صحیح، کون بہتر ہے؟ ایک اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، قدرتوں والا ہے، وہ اللہ بہتر ہے یا الگ الگ خدائیں؟ جیل میں دعوت کا کام ہو رہا ہے، جیل میں یہ وقت کی ضرورت ہے. تمام معاملات سے پہلے یہ توحید ہے کہ غیروں تک پہنچایا جائے. حاضرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی. مشہور آیت ہے، ہر بار سنتے ہیں، کیا ہے؟ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو جو تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. مسلمان جہاں اپنے لیے مسلمان ہے وہیں پر اخرجت، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں بنایا گیا ہے مسلمان للناس، لوگوں کے لیے. ہر کوئی مسلمان میں مسلمانوں جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے. اپنے ساتھ 4 لوگوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرنا یہ مسلمان کی طرف ہونی چاہیے.
کیونکہ اللہ نے کہا تمہیں نکالا گیا، تم خود سے نہیں نکلے ہو، تم خود سے مسلمان نہیں ہوئے ہو، تمہارے مسلمان ہونے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک تو تم خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گے، دوسرا بھلائی کا حکم دے کے برائی سے روک کر کے لوگوں کو جنت کے راستے پر لے چلو گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی۔ اچھا یہ ذمہ داری ہم پر پڑی ہے، کیسا ہے؟ تو کلمے کے اوپر غور کرو۔ کلمے کو کہتے ہیں کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ گواہی کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اپنے دل میں کہہ لوں کہ میں گواہی دے رہا ہوں، گواہی ہوتی ہے کیا؟ یہ گواہی ہے؟ گواہی کا تو مطلب یہ ہے کہ چار لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ بھائی حقیقتاً اللہ اکیلا ہے، حقیقتاً اللہ ہی عبادتوں کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، یہ ہے گواہی۔ اللہ اکبر، اس پر غور کریں۔ حاضرین کرام، اس چیز کو صحابہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اتنے بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ سبحان اللہ، یہاں اسلام قبول کرے دوسرے عالم میں دعوت کا کام شروع، اسلام قبول کر رہے یہاں پر فوراً اپنے قوم میں جا رہے داعی بن کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، پہلے خلیفہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر ابو بکر سے جو بھی ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، دعوت کا کام شروع کر دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی محنت کی ہے کہ 5 عشر مبشرہ میں سے 5 صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے 5 صحابہ وہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گواہی دینے کا مطلب دل میں چھپانا نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ اتنا خراب تھا، ادھر کی حالت اتنی خراب تھی، لیکن سب سدھر گئی بس دعوت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کو نبوت ملی تھی، صرف نبی دعوت کا کام کرتے تھے، چلتا تھا، لیکن صحابہ بھی سپورٹر بنے، ایسے سپورٹر بنے دعوت کے کام میں۔ غور کر کے تو دیکھیے، مدینہ جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے، پہلے صحابی جا رہے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جا کے مدینے میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کی دعوتوں سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہر گھر میں کم از کم ایک تو مسلمان ہوا تھا، قوم کے سردار مسلمان ہو گئے، یہ دعوت کا کام ہے۔ حاضرین اکرام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیسے صحابی ہے؟ اسلام لائے، دار ارقم میں ہیں، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کیا اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل میں جن کفار کے درمیان بیٹھ کر کے آپ کے تعلق سے پلاننگ کرتا تھا، یا جن کفار کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، میں وہاں جاؤں گا، ان کے سامنے گواہی دوں گا۔ گئے، گواہی دینا شروع کیا، اتنی گواہی دی کہ کعبۃ اللہ میں آ گئے، کعبۃ اللہ میں ہیں، اللہ اکبر، کفار بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے کہا کہ یا معشر القریش، اے قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا سننا تھا کافی ہے۔ مکہ میں کعبۃ اللہ میں جو کفار بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، سب کے سب ٹوٹ پڑے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مارا، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ ایک صاحب آ کے کر کے اپنے ذمے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ عمر ہے، یہاں دعوت، یہاں اسلام قبول کیے، وہاں دعوت کرنے لگے۔ اور آج ہم پیدائشی مسلمان بھی ہیں، کوئی برا نہ سمجھے، کسی کے دل کو برا کہنا یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں آپ کے سامنے آئینہ رکھ رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو بچپن سے مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا اس ذمہ داری پر کھرے اتر رہے ہیں؟ اس پر توجہ دیں۔ آخری بات ہے، اگر ہم، ضروری اس لیے ہے کہ آج کی مسجدیں کل مندر بن سکتے ہیں، کیا ہم اتنی بڑی بات بول رہے ہیں؟ مسجدیں مندر بن سکتی ہیں، ہاں، دعوت کا کام نہ ہو تو۔ دلیل کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ تیار کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارے نیک عمل قبول فرما، ہمارے عمل کو قبول فرما۔ لیکن بدلا یہ نبی کا دور آنے تک 360 بت اسی کعبۃ اللہ میں تھے کہ نہیں تھے؟ جو کعبۃ اللہ تیار کرنے والے ایک بڑے نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ کہا گیا،
ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، اتنے عظیم نبیوں نے اللہ کا اگر کعبۃ اللہ تعمیر کیا، نبی کا دور آنے تک اس میں 360 بت آ گئے. کیوں؟ اگر ہم تاریخ پر اچھی خاصی نظر رکھیں تو پتہ چلے گا کہ فلسطین کے ادھر کے ہی علاقے میں انبیاء آ رہے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جو آخری نبی آئے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنے عرصے میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے وہاں پر دعوت کا کام رک گیا. اس کے رکنے کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں پر مسجد جا کر کے بت خانہ بن گیا، بت پرست قوم بن گئی. نہیں بنی؟ آج بھی ویسا ہو سکتا ہے اگر ہم دعوت کا کام نہیں کیے. عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد سب سدھار دیں گے، یہ بات تو ہے، طے ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، تمام معاملات کا سدھرنا برحق ہے، سدھرے ہوئے حالات کا بگڑنا برحق ہے، قیامت کا آنا برحق ہے. لیکن اس سے پہلے اس دور میں، آج کے وقت میں اگر ہم اس کام کو لے کر کے نہیں اٹھیں گے، فیوچر میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، ہمارے آنے والے خاندان کو نقصان اٹھانا پڑے گا، ہماری جو آنے والی نسل ہے اسے نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن یہاں پر ایک بات ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیا دعوت بول رہے ہیں، کیا غیر مسلموں کو بولو بول رہے ہیں. خود مسلمان شرابی ہے، خود مسلمان کبابی ہے، خود مسلمان سود خور ہے، خود مسلمان عزت و آبرو پر حملہ کر رہا ہے، خود مسلمان کی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ اسے اپنے آگے کا پتہ نہیں، اس کے پیچھے کا پتہ نہیں. آپ غیروں کی بات کیوں کرنے بولتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں ایسا سوال رہتا ہے. تو ان سے پہلی گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کے سدھارنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جن کے بھی ذہن میں یہ سوال ہے. ایک مسلمان مشرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے پیروں باباؤں کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے کچھ نہیں، خالی سوال اٹھانا ہمارا کام. ایسے کیسے مسلمان بھائی؟ خود تو کرتے کچھ نہیں، صرف سوال اٹھائیں گے. دوسرا، مسلمانوں کے لیے جمعہ کے بیانات کا اہتمام، صبح کے درس کا اہتمام، شام کے درس کا اہتمام، عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام، جلسوں کا اہتمام، اتوار کے پروگراموں کا اہتمام. الگ طریقے سے مسلمانوں کے لیے پروگرامات پہ پروگرامات ہیں، ان کی اصلاح کے لیے کئی مشن چل رہے ہیں. غیر مسلموں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ غیر مسلموں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ غیر مسلم اگر اللہ کے بارے میں بغیر جانے کے مر گیا، جیسے ہی مرے گا ویسے ہی جہنم میں جانے کے لیے اس کے راستہ کھل گیا. نہیں کھلتا. جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اس پر جنت حرام ہے اور جہنم. ہر چیز مسلمانوں کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. غیر مسلموں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو جوان، جو لوگ دعوت کے نام پر اٹھتے ہیں، انہیں کچلنے، انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہاں تک صحیح ہے؟ یہی تو کام مکہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے. نبی نے دعوت کا کام لے کر کے اٹھا، صحابہ دعوت کا کام لے کر کے اٹھے. اس دعوت کے کام کو روکنے کی کوشش کرے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کے کام کو رکانے کی کوشش کیا. وہی تو کام آج مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو دعوت کے نام پر اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو دعوت کے نام پر اٹھ رہے ہیں وہ قرآن حدیث کے مطابق علم کی روشنی میں دعوت کا کام کرنا چاہیے. یہ بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ اللہ اکبر. سوچنے کا مقام ہے. دور حاضر میں ہم پر یہ ذمہ داری ہے فردن کہ ہم پیغام پہنچائیں، غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں. اس کے دو فائدے ہوں گے، یا تو وہ اسلام قبول کرے گا، ہمارے ساتھ مل جائے گا، یا نہیں تو اس کے دل سے مسلمانوں کے لیے نفرت کم ہوگی. دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے ہی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہے ہیں؟ ہر اعتبار سے مسلمانوں کی خامی دکھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اسلام کی سچی تصویر نہیں بتلائی، اسلام کا حقیقی آئینہ نہیں بتلایا. جو نبی نے پیغام پہنچایا تھا اس پیغام کو ہم مسلمان چھپا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے لیے اس معاملے کو سمجھیں کہ جو شہادت کا معاملہ ہے، گواہی دینے کا معاملہ ہے، جہاں ہم اپنے آپ میں گواہی دے رہے ہیں وہیں پر لوگوں کے سامنے گواہی دینا ہے. ہم پر یہ ذمہ داری ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کتنا بھی ٹکرا دے، آخری سانس تک ہم یہ بات کہتے رہیں گے. جس طرح مسلمانوں کی اصلاح ضروری ہے اسی طرح غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام انبیاء کا عمل رہا ہے. نقصان سے نکلنے کا یہی راستہ ہے، نبی اکرم کی یہی سنت ہے، صحابہ اکرام کا یہی معاملہ ہے. اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے. آمین.